اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب یہ جو غنیمت کا مال ہے نا آپ کے پاس، ان کو آپ تقسیم کرنا چاہیں تو ان کی تقسیم اس طرح کرنی ہے، اللہ کا حصہ نکالنا ہے، رسول کا حصہ نکالنا ہے، ذوی القربہ کا حصہ نکالنا ہے، یتامہ کا حصہ نکالنا ہے، مساکین کا حصہ نکالنا ہے، مسافر وابن سبیل کا حصہ نکالنا۔ یہ قرآن میں نے سنوایا اور میرے عزیز نے پڑھ کے تصدیق کی۔ غنیمت کے مال کے اندر کس کا حصہ ہے؟ پہلا نام، بولو بھائی اللہ کا نام محبت سے، پہلا نام اللہ کا، دوسرا نام رسول کا، تیسرا نام ذوی القربہ نبی کے رشتہ داروں کا، چوتھا نام یتامہ کا، پانچواں نام مساکین کا، اور چھٹا نام، سمجھ آگی بات میری؟ مال غنیمت ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی جماعت کے ساتھ دشمنان دین کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں، اور کرنا ٹائم نہیں ہے میں جلدی کر رہا ہوں، پنجہ آزمائی کریں، اللہ تعالیٰ فتح نصیب کریں حضور کی جماعت کو، اور جو مال ان کا مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا یہ مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت۔ کافروں کا مال حضور کی جماعت کے ہاتھ میں آیا، جب تک یہ وہاں تھا اس وقت تک یہ پلید تھا، حضرت کی جماعت کے ہاتھ ایسے پاک ہیں، جو ہی ان کے ہاتھ لگے اب یہ ایسا پاک بن گیا، اللہ فرماتے میرا حصہ بھی نکالو اس کے اندر۔ سن رہے ہو ان کی ہاتھوں کی عظمت، ان کے غلبے کی عظمت؟ اللہ فرماتے ہیں تھا تو یہ ناپاک پلید لوگوں کا مال، پلید مال تھا، لیکن تیری جماعت کے اب ہاتھ لگ چکے ہیں، یہ اتنا پاک ہو چکا ہے، پہلے میرا حصہ نکالو، میرے رسول کا حصہ نکالو، میرے رسول کے رشتہ داروں کا حصہ نکالو۔ رات میں آ رہا تھا بکھر سے، چوک اعظم کراس کر رہا تھا، تو دل کے اندر سوچ رہا تھا کہ یا اللہ تو کھاتا نہیں، تو کھاتا نہیں، پھر تیرا حصہ کیوں نکالیں؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بگار سمجھا ہے میری؟ اللہ یہاں تو کھاتا نہیں، تو کھانے سے پاک ہے، کھاتا ہی نہیں، پھر تیرا حصہ کیوں نکالیں؟ اللہ فرماتے میں نہیں کھاتا، میرے تو کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے میں نہیں کھاتا، میرے تو کھاتے ہیں۔ پھر آگے میروں کا ذکر ہے، وہ رسول ہے، رسول کے ذوی القربہ ہیں، یتامہ ہے، مساکین ہے، وابن سبیل ہے۔ اللہ فرماتے میں نہیں کھاتا، لیکن مال اتنا پاکیزہ ہے کہ میرا حصہ بھی نکالو ان کے اندر۔